مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں مینیفیسٹیشن، یوگا، ٹیلی پیتھی، یہ ہیومن بینگس کی ایفرٹس ہیں ٹو انڈرسٹینڈ سرٹن تھنگس اور ٹو اچیو سرٹن تھنگس. یہ انکمپلیٹ ہیں یہ چیزیں. میں سمجھتا ہوں آپ کی باتوں سے مجھے یہ محسوس ہوا یہ ابھی مزید ریسرچ ان پہ ہونے والی ہے. لیکن کیپنگ آل دیز تھنگز اسائڈ، الحمد للہ دین اسلام مکمل ہے. الحمدللہ وہ سائنس چاہے آج ثابت کر دے یا 100 سال بعد کر دے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایک ایک چیز جو ہمیں بتا دی گئی ہے الحمدللہ وہ ان ساری چیزوں کو آلریڈی کیٹر کر رہی ہے. پازیٹیو تھنکنگ، فوکس، اور یہ کہ پاور آف ویژولائزیشن، جیسے آپ نے کہا اذکار ہیں صبح شام کے، ان کے الفاظ آپ نے بیان کیے. جیسے شیخ کی یہ ذکر امسینا وامس الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر ہذہ اللیلۃ فتحا و نصرہا و نورہا و برکتہ ہدایہ. تو ماشاءاللہ ایوری تھنگ از دیر. اگر آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں اور اس کے اثرات آپ فیل کریں گے. پھر نماز کا آپ نے کہا، پتہ نہیں اس میں کیا سیکرٹس ہیں شیخ. کعبہ کی ایک خاص انرجی ہے، اللہ نے اس کو بھی مبارک شہر جو ہے وہ کہا ہے. اس کی لوکیشن بڑی یونیک ہے، سینٹر آف دا ورلڈ ہے، اس کے بالکل اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ. اسی طرح جہاں جس مسجد کے اندر نمازی زیادہ ہوں وہاں کی خاص برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان. اب مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے جی جی. اور بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ رش وہاں پہ ہوتا ہے. اور مسجد نبوی میں بھی رش ہوتا ہے، وہاں بھی نماز پڑھنے کا ثواب. اسی مسجد اقصیٰ کے اندر تو دیکھیں نا، یہ لگتا یوں ہے کہ جہاں لوگ زیادہ پیورٹی کے ساتھ جی کلیکٹیو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں لگتا ہے برکتیں زیادہ ہوتی ہیں جی. اسی لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے. بے شک. اور ظاہر ہے آپ جب وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، جب وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مسجد نبی میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے اثرات جو ہیں آپ کو وہ اور زیادہ ہوتے ہیں. آپ یہاں کی مسجد میں چلے جائیں، گھر میں نماز پڑھ لیں، زمین آسمان کا فرق گھر میں نماز پڑھنے کا اور مسجد میں نماز پڑھنے کا. تو اسی طرح سے یہ جو مسجدیں آپ چینج کرتے ہیں، اور پھر ام القری جو ساری بستیوں کی بھی ماں ہے اور مسجدوں کی بھی ماں ہے، وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا اجر بھی بہت ہے اور اس کی کیفیات بھی اور ہے. الحمدللہ جی. تو بڑا کرم ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی اور مسلمان بنایا. تو آڈینس سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں دین کو پریکٹس کریں اوتھینٹک نالج کے مطابق، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کو اڈاپٹ کریں. ان چیزوں کی میرا نہیں خیال اتنی ضرورت پڑے گی. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ چلو اگر ایکسرسائز کے طور پہ اس سے جدا کر کے وہ جو اس میں سر ایک بات ذہن میں رکھیں. جی. دیکھیں ایکسرسائز ہو فزیکل یا مینٹل، جی اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو فضول کام ہے نا جی وہ مومن نہیں کرتا. صحیح. جس چیز میں فائدہ نہیں اور فائدہ جو ہے وہ فزیکل فائدہ ہو سکتا ہے، اگر وہ آپ کی انرجی بوسٹ کر رہا ہے تو فزیکل فائدہ ہو سکتا ہے. تو آپ کی ساری ایکسرسائز جو فزیکل ایکسرسائز ہیں وہ آپ کو قوی بناتی ہیں. تو اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں، یہ تو ایسے ہی ہے نا، میں سوچتا رہوں کسی چیز کے بارے میں، تو میری سوچ میں کوئی دوسرے کی شخص کی سوچ سے تبدیلی تو ہوگی. جیسے میں اگر پش اپس کرتا رہوں تو میرے بازو کی طاقت اور دوسرے شخص کی بازو کی طاقت کا فرق تو ہوگا نا. میں اگر 100 پش اپس کرتا ہوں ڈیلی اور دوسرا شخص نہیں کرتا تو طاقت کا فرق تو ہوگا. اسی طرح تخیل کا فرق بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کا تعلق دین کے ساتھ کہاں آیا اور اس پر وقت ضائع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ وقت لگائیں گے کیوں، کس مقصد کے لیے؟ اور اگر مقصد نہیں ہے تو بے مقصد بات جو ہے وہ اہل ایمان کا شایان شان ہے اور نہ ہی قرآن نے اجازت دی ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. اہل ایمان جو ہے وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، وہ ان سے دور چلے جاتے ہیں. بے شک بے شک. جزاک اللہ خیر شیخ، بہت آپ نے ٹائم دیا آج. بارک اللہ فی. اللہ آپ کے علم عمل میں اضافہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.